نماز پہلا رکن ہے شہادت توحید و رسالت کے بعد۔ اب قرآن مجید کی سورہ العنکبوت آیت نمبر 45 اس کو پڑھیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ فرمایا نماز قائم کرو۔ کیوں حکم دیا؟ نماز قائم کرو، حکم دیا۔ کیوں کہ نماز دو چیزوں سے تمہیں روکتی ہے۔ نماز قائم کرو، یہ حکم نماز کا جسم قائم کرنے کے لیے، اور نماز جن دو چیزوں سے روکتی ہے یہ اس نماز کی روح ہے۔ تو جو نمازی کو ان دو چیزوں سے نہ روکے وہ نماز نہیں ہے، وہ مردہ جسم ہے۔ جو ان دو چیزوں سے جو نماز نہ روکے وہ مردہ جسم ہے، وہ نماز نہیں ہے، وہ زندہ نماز نہیں ہے۔ کون سی دو چیزیں؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ایک فحشاء سے، اور فحشاء کہتے ہیں رذائل اخلاق، رذائل اخلاق، اور منکر سیئات اعمال۔ برے اخلاق کو فحشاء کہتے ہیں اور برے افعال کو منکر کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز کی خاصیت یہ ہے کہ بری خصلتوں سے اور برے اخلاق سے بھی روکتی ہے اور برے اعمال اور افعال سے بھی روکتی ہے، فحشاء سے بھی روکتی ہے اور منکرات سے بھی روکتی ہے، فواحش سے بھی روکتی ہے، اور فواحش سے مراد صرف ایک بدکاری کا فعل نہیں ہے۔ اگر زبان گندی ہوگی تو کہیں گے یہ فحش زبان ہے، وہ بھی فاحش میں آئے گا۔ برتاؤ گندا ہوگا، فواحش میں آئے گا۔ سوچ گندی ہوگی، فواحش میں آئے گی۔ ہر وہ کام جو نظافت، لطافت اور شرافت کے معیار پہ نہیں ہے، جو حسین اور جمیل نہیں ہے، بدہ ہے، برا ہے، ناپسندیدہ ہے، وہ عمل بے حیائی کا ہے، وہ فحشاء کے اندر آتا ہے۔ صرف ایک بدکاری کا عمل نہیں، زبان کی بدکاری، آنکھوں کی بدکاری، اخلاق کی بدکاری، گفتگو کی بدکاری، برتاؤ کی بدکاری، دل کنجوس ہے تو بدکار ہے، سارے رویے فحشاء میں آتے ہیں۔ تو نماز تمہیں برے رویوں سے روکتی ہے، اور نماز تمہیں گناہوں کے اعمال سے روکتی ہے۔ تو برے رویوں سے رکنا اور برے اعمال سے بچنا یہ نماز کی روح ہے۔ تو نماز فرض کی گئی تاکہ بندے کے اخلاق سنور جائیں اور افعال سنور جائیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلا رکن شہادت توحید و رسالت کے بعد نماز، اور نماز کی روح اخلاق کو سنوارنا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے، آقا فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا انما اتقبل الصلاۃ مما تواضع بها لعظمتی، میں اس شخص کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کی خاطر متواضع اور منکسر ہو جائے۔ اس کی نماز قبول کرتا ہوں جس کی نماز اس کے تکبر اور رعونت کو ختم کر دے اور اس کی طبیعت اور مزاج میں تواضع اور انکساری پیدا کر دے، اور میری مخلوق پر ظلم نہ کرے اور میری نافرمانیوں پر اصرار نہ کرے اور میری یاد کو جاری رکھے۔ اور آخر پہ فرمایا وَرَحِمَ الْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْأَرْمِلَ وَرَحِمَ الْمُصَابَ، اور مصیبت زدوں پر رحم کرے، بیواؤں پر رحمت کرے، مسافروں پر کرم کرے، مسکینوں محتاجوں پر رحمت کرے، اپنا مال خرچ کرے۔ جس شخص کے اندر ایسے اخلاق پیدا ہو جائیں میں اسی کی نماز قبول کرتا ہوں۔ بقایا لوگ باقی تو نماز کے جسم کو اٹھا کے پھر رہے ہیں، باقی لوگ نماز کے جسم کو کندھوں پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں۔ نماز انہی کی نماز ہے۔ فرمایا کہ جن کے اندر تواضع آ جائے، انکساری آ جائے، تکبر نہ رہے، بڑا فن نہ رہے،
اکڑ نہ رہے، جھکنے والے بن جائیں، خود کو چھوٹا سمجھیں، خود کو حقیر سمجھیں۔ کیوں حقیر سمجھے؟ کہ ہر وقت ان کی نگاہ میری عظمت پر رہے، میری عظمت پہ رہے، اور وہ مخلوق پر ظلم نہ کریں، مخلوق پہ جبر نہ کریں، مخلوق کی حق تلفی نہ کریں، شب و روز مجھے یاد رکھیں۔ مسکین اور محتاج ہو تو اس کے لیے سراپا رحمت بنے، مسافر ہوں ان کے لیے سراپا شفقت بنے، بیواؤں اور یتیموں پر سراپا رحمت بنے، اور مصیبت زدہ کے لیے ہمیشہ سہارا بنے۔ نماز جن لوگوں کی سیرت میں، کردار میں، اخلاق میں یہ تبدیلی پیدا نہیں کرتی، فرمایا میں ان کی نماز قبول نہیں کرتا۔ مجھے اندازہ ہے یہ حدیث پاک بہت کم لوگوں نے سنی ہوگی پہلے، یہ میرا گیس ہے، بہت کم لوگوں نے سنی ہوگی۔ یہ مضمون ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ نماز کا جسم تھا، یہ نماز کی روح ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ نماز کے فرض کرنے کا مقصد بھی اخلاق سنوارنا۔ اللہ پاک ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، اس کی کبریائی نے بڑھ نہیں جانا ہمارے سجدے کرنے، نماز پڑھنے اور قرات کرنے سے، اور آپ نماز نہ پڑھیں تو نہ اس کی کبریائی نے گھٹ جانا ہے۔ اسے کوئی محتاجی نہیں، بے نیاز ہے۔ اس نے ہمیں کیوں ڈالا ہے ان حرکات میں؟ صبح و شام 5 وقت نمازوں کو ہمیں کیوں ڈالا ہے؟ ہر کام چھوڑ کے دوڑے، نماز کریں، سجدے کریں، رکوع کریں، سجدے کریں، رکوع کریں۔ سمپل سوال ہے، اپنی ضرورت کے لیے یا ہماری ضرورت کے لیے؟ بتائیں۔ ہر کام چھوڑ کے دوڑے، نماز پڑھیں، با جماعت نماز پڑھیں، قرات کریں، قیام کریں، رکوع کریں، سجود کریں، سنتیں پڑھیں، فرض پڑھیں، سنتیں پڑھیں، وتر پڑھیں۔ اس نے ہمیں یہ سارا جو ہمارے اوپر عبادت کا بوجھ ڈالا کیوں؟ اس سارے کام کاج کی ضرورت اس کی کوئی اپنی ہے یا ہماری ضرورت ہے؟ بولی اگر تو اس کی ضرورت ہے تو معاملہ اور ہو گیا، اور اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ غنی ہے، وہ محتاج نہیں، بے نیاز ہے، تو پھر ہماری ضرورت ہوئی نا۔ تو ہماری ضرورت ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ پاک نے بیان کر دی۔ ہماری ضرورت یہ ہے، وہ ہمارے اخلاق سنوارنا چاہتا ہے، ہمارا طرز زندگی سنوارنا چاہتا ہے، ہمارے رویے سنوارنا چاہتا ہے، ہماری سوچیں سنوارنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بندو ہر روز 5 وقت نمازیں پڑھ کر بھی اگر اندر سے نہ بدلو تو میں نے تمہاری نمازوں کو کیا کرنا ہے؟ میں نے تو نمازیں فرض اس لیے کی ہیں کہ تم فحشاء سے بھی بچ جاؤ اور منکرات سے بھی بچ جاؤ، تمہارے رویے بدل جائیں، تمہاری سوچوں کے انداز بدل جائیں، تمہارے طرز زندگی بدل جائیں، تمہارے شیوے بدل جائیں، تمہارے من بدل جائیں۔ اگر وہ من نہ بدلے تو اس تن کو رکوع سجود کی مشقتوں میں ڈالنے کی کیا ضرورت؟ یہ ہے رکن نماز کا حال۔ بے دردان سکھ دی نیندر آوے، درد مندانو تانگ سجن دی، ستیا آن جگاوے۔ درد مندانو تانگ سجن دی، ستیا آن جگاوے۔ یہ جو دوسرا مصرع ہے، یہ معراج کی رات یہی کچھ ہوا تھا۔ درد مندانو تانگ سجن دی، ستیا آن جگاوے۔ اولیاء کرام کے نزدیک اور عرفاء کرام کے نزدیک یہ جو لفظ ہے لیلہ، رات کا ذکر ہے جو سفر معراج میں، اولیاء کرام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے محبت ہے، رات محبت کا استعارہ ہے، محبت کا استعارہ ہے۔ دن کی روشنی میں انسان بہت کچھ دیکھتا ہے، کام کاج کرتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، جو کچھ دیکھتا ہے اس کا دھیان بھی ہوتا ہے۔ تو رات کیا ہے؟ جب سورج چھپتا ہے تو اندھیرے کے پردوں میں سب کچھ چھپ جاتا ہے، محو ہو جاتا ہے۔
پھر کچھ دکھائی نہیں دیتا، یہ ہم تو روشنیوں کے ذریعے دیکھنے کا بندوبست کرتے ہیں، روشنی سے ہم رات کا ازالہ کرتے ہیں، مگر جب رات حقیقی معنی میں رات ہوتی ہے تو پھر وہ اندھیرے ہر شے کو اپنے پردوں میں چھپا دیتے، اور پھر انسان جس چیز کو دن میں دیکھتا ہے اس کے ساتھ دیکھنے کا ایک تعلق ہوتا ہے، اس کو پہچانتا ہے، اس کو جانتا ہے، اس کا تصور ذہن میں لاتا ہے، اس کا خیال آتا ہے، اس سے کوئی معاملہ ہوتا ہے، دیکھنے سے ساری شناسائی اور تعلق پیدا ہوتا ہے۔ رات جب چھا جاتی ہے، اندھیرے کے پردوں میں جب سب کچھ چھپا دیا جاتا ہے، تو جب کوئی چیز دنیا کی نظر نہیں آتی سو کسی سے کوئی تعلق اور واسطہ بھی نہیں رہتا۔ اندھیروں کے پردے اس بندے کو ہر شے سے چھپا دیتے ہیں اور ہر شے کو اس بندے سے چھپا دیتے ہیں۔ یہ ہے رات پوے، تو رات پہ گئی، اندھیرا چھا گیا اور لوگ سو گئے اور ہر چیز محو ہو گئی، نہ کوئی دکھائی دینے لگا، نہ کسی کا خیال رہا، تو ہر چیز اندھیروں کے پردوں میں چھپ گئی، تو خلوت ہو گئی۔ کیا خلوت ہو؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ہر تمنا، میں نے کہا نا جیسے کہ جب اندھیرا چھا گیا تو ہر چیز جاتی رہی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ یعنی تمنا بھی جب رہتی ہے تو خلوت نہیں ہوتی۔ خلوت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اور نہ رہے، کوئی اور نہ رہے، اور یہ کیفیت رات کی شکل میں بندے کو نصیب ہوتی۔ اور پھر رات کا ایک اور خوبی یہاں ہر ایک سے خلوت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ تو جہاں رات ہر ایک سے جدائی کی بات کرتی ہے، وہاں رات محبوب سے ملاقات کا اشارہ دیتی، محبوب سے ملاقات کا اشارہ دیتی ہے، محبوب سے ہم کلامی کا اشارہ دیتی ہے۔ اس لیے رات لمحہ مناجات بھی ہے اور رات لمحہ ملاقات بھی۔ اللہ والے دن سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا رات سے پیار کرتے ہیں، وہ رات کے انتظار میں رہتے ہیں، چونکہ رات مناجات کا لمحہ ہوتا ہے اور رات ملاقات کا لمحہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ لفظ سبحان میں اللہ پاک نے ہر شے سے اپنا منزہ ہونا، پاک ہونا بیان کیا۔ میں نے صرف اس آیت کریمہ کا پہلا حصہ لیا ہے جس کی ابتدا سبحان سے ہو رہی ہے اور تعلق اس کا لیلا سے، لیل سے جڑ رہا ہے۔ فرمایا وہ پاک ہے ہر شے سے، علائق سے، خواہشوں سے، مادیت سے، پستیوں سے، نقائص سے، کمزوریوں سے، حتیٰ کہ پھر تمہارے خیالات سے بھی، تمہارے وہم سے بھی، تمہارے گمان سے، یعنی ہر چیز نیچے رہ جاتی ہے، وہ ہر شے سے پاک ہے، بلند ہے، منزہ ہے۔ تو لفظ سبحان میں اللہ پاک نے اپنی کمال پاکیزگی کا اشارہ دیا۔ اتنی کمال پاکیزگی ہے کہ کوئی اس کو چھو بھی نہیں سکتا، کوئی اسے
چھو بھی نہیں سکتا. وہ ایک شعر ہے، سر سے پا تک وہ گلابوں کا شجر لگتا ہے، باوضو ہو کے بھی اسے چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے. سبحان میں یہ ہے کہ اسے کوئی شے چھو نہ سکے، باوضو ہو کے بھی اسے چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے. کیوں؟ اس میں تنزیہ کا اشارہ ہے کہ وہ ایک ایسی ذات ہے کہ اسے کوئی چھو بھی نہیں سکتا، چونکہ چھونے کے لیے، حسیت کے لیے مادیت چاہیے، کوئی کثافت ہو، کوئی وزن ہو، کوئی مادی چیز ہو، تو پھر اس کو انسان چھو سکتا ہے. اور جو چیز اتنی لطیف، اتنی پاک، اتنی صاف، اتنی بلند، اتنی بالا ہو کہ اسے چھوا بھی نہ جا سکے، اس کو سبحان کہتے ہیں. کوئی چیز اتنی بلند و بالا ہو کہ اسے سمجھا بھی نہ جا سکے، اسے سبحان کہتے ہیں. کوئی چیز اتنی منزہ اور لطیف ہو کہ اسے دیکھا بھی نہ جا سکے، اسے سبحان کہتے ہیں. پاک ہے وہ ذات. کس شے سے؟ بھئی تم جو سوچ لو اس سے بھی پاک ہے. پاک ہے یہ نہیں فرمایا کس شے سے، فرمایا جو سوچ لو اس سے بھی پاک. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. جو سمجھ میں نہ آئے وہی سبحان ہے، اور جو سمجھ میں آ جائے وہ سبحان. وہ سبحان کیسا؟ جس کو سمجھ نے چھو لیا وہ سبحان کیسا؟ جس کو فہم اور ادراک نے چھو لیا وہ سبحان کیسا؟ جس کو انسان کے حواس اور عقل نے چھو لیا وہ سبحان کیسا؟ تو فرمایا سبحان، پاک ہے. جو سمجھ لو اس سے پاک ہے، جو کہو اس سے پاک ہے، جو سوچو اس سے پاک جو ہوا. لہذا نہ سمجھ جائے اس تک، نہ اس تک کوئی فہم جائے، نہ انسانی سوجھ بوجھ جائے، نہ خیال جائے، نہ وہم جائے، نہ گمان جائے. وہ ہر شے سے پاک. اب اس نے چاہا کہ میری اس پاکیزگی کا عکس کسی اور میں بھی نظر آئے. بس یہ معراج کا فلسفہ ہے. میں جو سبحان ہوں، میں جو، تو مجھے تو چھو بھی کوئی نہیں سکتا. جان یعنی جو انسان کی سوجھ بوجھ ہے اور جان پہچان ہے وہ بھی نہیں چھو سکتی. تو پھر میرے سبحان ہونے کا پتہ کس کو کیا چلے گا؟ کیا پتہ چلے گا بھئی کوئی سبحان ہے؟ چلو بس میں خیال میں نہیں تھا ابھی سبحان کی بات چھیڑی تو موضوع اور مضمون آ گیا. مضمون اس بارگاہ سبحان سے آ گیا، یعنی آج کی خیرات مل گئی بے کیا دینا ہے. یہ سبحان ہے. کیا یہ سبحان ہے کہ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں تھا، سمجھ میں، چونکہ سمجھ اس کو چھو بھی نہیں سکتی، اس نے تھوڑی سی تجلی کر دی. تو سبحان اس نے سوچا. وہ ایک اردو یا پنجابی میں کہتے ہیں سوئے ہوئے بچے کا کسی نے منہ چوما. کیا؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہ بچے نے دیکھا نہ ماں نے دیکھا، تو کیا پتا بھائی اس کو چوما ہے، اس کو پیار کیا ہے. اس کے کہتے ہیں جنگل میں مور ناچا، کس نے دیکھا. یہ بلا تشبیہ نہیں ہوتی، مثالیں نہیں ہوتی. یہ تو صرف ایک نقطہ سمجھانے کے لیے یوں ہی دائیں بائیں سے کوئی بات آ جاتی ہے تو بتا دیتا ہوں تاکہ نقطہ جلدی سمجھ میں آ جائے. مقصد کیا ہے کہ حسن
بڑی عظیم شے ہے، بہت اونچی شے ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی جانے بھی تو صحیح، مجھے اگر کسی حسن کو کسی نے جانا ہی نہ تو کیا خبر کون کتنا حسین تھا، تو جب اس کے حسن کو، اس کا حسن سبحان کے درجے پر پہنچ گیا، اب نہ کوئی دیکھ سکے، نہ کوئی خوشبو سونگھ سکے، نہ کوئی جان سکے، نہ کوئی پہچان سکے، نہ کوئی چھو سکے، تو کیا پتا وہ سبحان کتنا حسین ہے؟ کس کو پتا ہے؟ بولیے بھئی، پتہ چلنے کے لیے کوئی دیکھنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے، کبھی جھلک ہی دیکھی ہو، کبھی کوئی مہک ہی سونگھی ہو، کوئی خوشبو دیکھی ہو، کبھی کوئی پاس سے گزرا ہو، کبھی نقاب پلٹا ہو، کبھی کوئی قریب بیٹھا ہو، بھئی کچھ تو ہوا ہو تو پتہ چلے کہ ہاں یہ حسن ہے۔ اس نے فرمایا ہنسی ہوں مگر میرا حسن سبحان ہے، تمہارے دیکھنے سے بھی پاک ہے، تمہارے سمجھنے سے بھی پاک ہے، تمہارے چھونے سے بھی پاک ہے، تو ہر شے سے بلند ہے۔ تو پھر سبحان کو خود خیال آیا کہ میں سبحان تو ہو گیا، تو کسی کو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ جن لوگوں کو، یہ جو میری مخلوق ہے، میرے بندے ہیں، انہیں اب کیا پتا کہ کوئی سبحان ہے اور سبحان کیسا ہوتا ہے، اور سبحان کے حسن کا رنگ کیا ہے، اور سبحان کے جمال کی کیفیت کیا ہے، اور سبحان کی جو شان سبحان ہے اس کے نظارے کیسے ہیں، کسی کو کیا پتا۔ اس نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ، اور لفظ فرمایا الذی۔ الذی ایک ایسا اشارہ ہے کہ اس میں غیبوبت ہے، غیاب ہے۔ الذی وہ، الذی کا معنی کیا ہے؟ وہ، تو جیسا سبحان ویسا وہ۔ اب وہ سے کیا پتہ چلے کون؟ میں نے کہا وہ، کسی کے سمجھ آئی ہے کون؟ بولیے نا، وہ کون؟ تو نہ سبحان سے کچھ کسی کو پتا چلا کہ کیسا ہے، نہ وہ سے خبر ہوئی کہ کون ہے۔ اب سمجھیے نا بات۔ تو اس نے چاہا کہ کوئی سبحان کا عکس بھی کسی میں آئے، اس کی خبر بھی کسی کو ہو۔ اس نے فرمایا تو پھر پاک ہے وہ، یہاں تک تو کسی کو کوئی خبر، پاک ہے وہ، یہاں تک کسی کو کوئی خبر نہیں تھی، اندازہ نہیں تھا۔ اس نے پھر رات کو منتخب کیا۔ کیا؟ رات کو منتخب کیا، اس لیے کہ اگر سبحان میں غیاب ہے، الذی وہ میں غیاب ہے، یعنی پتہ نہیں کسی کو چل رہا، تو پھر جو اس سبحان کا نظارہ جس میں پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی اس لمحے کو چنا جائے کہ اس میں بھی پردہ رہے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، کیا؟ اسرا، جو لے گئی، کیا؟ جو لے گئی۔ اب اسرا کا معنی ہے نکال کے لے گیا۔ کیا؟ نکال کے لے گیا۔ تو کہیں کوئی تھا، کہیں کوئی تھا، تو وہاں سے نکال کے لے گیا۔ تو جہاں سے نکالا اس جگہ سے وہ منزہ ہو گیا۔ اس پوری آیت میں نکال کے لے جانے کا ذکر ہے، واپس پلٹ کر آنے کا ذکر نہیں، بس اس میں تنزیہ کا ذکر ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا عنوان سبحان ہے، اس کا عنوان
सुभान। तो मेराज क्या है? खाली जाना ही जाना था, वापस आना नहीं था। बोलिए ना, मेराज का सफर क्या है? खाली गए थे, वो उसके पास फकत गए थे, पलट के आए नहीं थे। तो कभी ऐसा भी वाकया आपने सुना जिसमें जाना भी हो आना भी हो और पूरा मजमून बयान हो जाए और जाने का जिक्र हो और पलट के आने की बात ही ना हो? कभी सुना? कोई ऐसा वाकया भी सुना जी? तो सफर मेराज में तो जाना भी है और आना भी है, मगर ये पूरी आयत मजमून मेराज को बयान करती है। इसमें फकत ले जाना ही है, वापस लाने का जिक्र ही नहीं। क्यों? इसलिए कि इसमें मकसूद सुभान की झलक डालना, इसमें मकसूद बस ले जाना है। क्या? निकाल के ले जाना है। कहां से? उस जहां से जिस जहां से मुनज़्ज़ा करना, उस बशरियत से। असरा बिअब्दिही लैला, एक तो लैला रात हो गई, एक तो लैला रात हो गई, और एक जो मैंने पर्दे बताए ना, अंधेरे के पर्दे, तो जो अंधेरे के पर्दे हैं ये इंसान की बशरियत और इंसान का बदन है। इंसान की बशरियत, इंसान की मादियत और इंसान का बदन, और ये एक जिस्म है तो ये भी एक लैल है, रात है, और इसको फैला दें तो मादी कायनात बन जाए तो ये भी एक रात है। तो फरमाया पाक है वो जात असरा बिअब्दिही, जो ले गई अपने बंदे को। तो जैसे उसने अपना नाम नहीं बताया किसी को, वो इसलिए जिसको चुना और ले गया उसका भी नाम नहीं बताया किसी को, अपने बंदे को। वो कौन था, ये कौन था, ये सारी ग़याब में बात इसलिए की ताकि ये इतना राज है कि उसके अपने बंदे की बात है, तो जो उसके अपने होंगे उन पे राज खुल जाएगा, जो अपने नहीं होंगे वो तलाश में सरगर्दा रहेंगे। तो फरमाया पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को, निकाल के ले गई। कहां से? लैलन, रात के पर्दों में से। रात के यानी इस जिस्म के पर्दों से निकाल के ले गई, मादी पर्दों में से निकाल के ले गई, बशरी पर्दों में से निकाल के ले गई। और इसमें अलायक हैं बदन के, इसमें ख्वाहिशें हैं, इसमें जिस्म है, ख्वाहिशें हैं, अलायक हैं, इसमें मुख्तलिफ किस्मों की तलबें हैं, इसमें मुख्तलिफ किस्मों की ज़रूरतें हैं, और वही ज़रूरतें इंसान की कमज़ोरियां बन जाती हैं, वही कमज़ोरियां बन जाती हैं। तो चूंकि महबूब में सुभान की झलक पैदा करनी थी, तो फरमाया पाक है वो जात जो ले गई अपने खास बंदे को इन अलाए के बदनी और अलाए के दुनिया की इस सारी अंधेरी रात से निकाल के ले गई, निकाल के ले गई। और फिर जब निकाल लिया अलाए के बदन से, तो ये कैफियत तो इस ले जाने से पहले भी थी कि 40-40 दिन गारे हिरा में रहते थे आका अलैहिस्सलाम, और 7 दिन के सत्तू और खाना ले जाते थे और वो बच के वापस आ जाता था। तो 40-40 दिन तो खाए पिए बगैर पहले भी गुजार के आ जाते थे। तो ये तो कैफियत असरा बिअब्दिही से पहले भी थी। तो आप अंदाजा करें कि अलायक थे कितने, अलायक थे कितने। कुछ तो विलादत के साथ खत्म कर दिए, कुछ जब शक के सद्र हुआ उस पे खत्म कर दिए, वो तो पै दर पै खत्म होते रहे। तो अलायक का तो आलम यह था कि अगर
40 دن تھوڑے سے ستو یا تھوڑی سی روکھی روٹی بھی کھائے بغیر اگر جسم کا کچھ نہ بگڑے تو اس جسم کے علائق کیا ہوں؟ وہ تو جسم بھی نور کی مانند تھا، وہ جسم بھی لطیف تھا، وہ بدن بھی لطیف تھا، ایسا لطیف بدن تھا جسے چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ وہ تو علائق سے پہلے ہی پاک تھا، وہ تو ایسا بدن تھا کہ اس کا تو سایہ بھی نہیں تھا، اس لیے کہ اس بدن میں کوئی کثافت ہو تو سایہ بنے، کثافت ہو تو بھئی یہ جو سایہ بنتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ سایہ کوئی چیز نہیں ہے، جسم کی کثافت اور مادیت ہوتی ہے، ایک پردہ ہوتا ہے، کثافت ہے، مادیت ہے۔ روشنی جب پڑتی ہے تو وہ جسم کی کثافت اس روشنی کو اپنے اندر سے گزرنے سے روک دیتی ہے، تو ارد گرد چونکہ خالی ہوتا ہے وہاں سے روشنی گزر جاتی ہے اور وہ کثافت والا بدن روشنی کو روک دیتا ہے، تو سر سے پاؤں تک جتنے حصے کو روشنی سے وہ روکتا ہے وہ اندھیرا بن جاتا ہے۔ اس اندھیرے کو سایہ کہتے ہیں، اور اگر کوئی چیز شفاف ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، اتنی لطیف ہو، شفاف ہو کہ روشنی اسی طرح گزر جائے جیسے ہوا اور فضا سے گزرتی رہتی ہے، تو پھر اس کا سایہ بولیے نہیں ہوتا، نہیں پڑتا سایہ۔ تو کثافت کا نام سایہ ہے کیا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن جس کو علائق سے پاک کرنا ہے وہ تو پہلے ہی ایسا تھا کہ جس میں کثافت نام کی نہیں تھی اور روشنی گزر جاتی تھی، اور وہ تو بدن ہو کے بھی روشنی سے لطیف تر تھا، اور اسی کثافت کی وجہ سے جب پسینہ آتا ہے تو پسینے سے بدبو ہوتی ہے، اسمیل آتی ہے۔ نماز ہے کیا؟ نماز نام 2 چیزوں کا ہے، بولیے نماز نام 2 چیزوں کا ہے، خدا کی ثنا، مصطفیٰ کا سلام، اس کا نام نماز ہے۔ اور میں نے آپ کو نچوڑ بتا دیا، بولیے نا، اللہ کی ثنا، ثنائے خدا، سلام مصطفیٰ، یہ نماز ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک سے لے کر سبحان ربی الاعلی التحیات للہ والصلوات والطیبات تک اللہ کی ثنا ہے۔ فرمایا جب میری ثنا پوری کر لو، تو اب اس کی قبولیت کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے نا کہ قبول بھی ہو جائے۔ ثنا پڑھ تو لی، ثنا کر تو دی، قیام میں بھی ثنا کر لی، رکوع میں بھی کر لی، سجود میں بھی کر لی، قوما میں بھی کر لی، جلسہ میں بھی کر لی، ثنا کر تو لی، اب اس کی قبولیت کی بھی تو فکر ہوگی نا کہ قبول بھی ہو جائے۔ ہاں باری تعالیٰ جو ثنا کی اب یہ ثنا قبول بھی کر لے، یہ ثنا قبول بھی کر لے، تو کیسے قبول ہو؟ فرمایا ادھر آؤ تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، دونوں ہاتھ زانوں پہ رکھ کے بیٹھ جاؤ، ثنا کر لی، اب ثنا ختم کرو، اگر اس کی اب قبولیت چاہتی ہو تو میرے مصطفیٰ پہ سلام کرو، میرے مصطفیٰ پر سلام کرو۔ اللہ کی ثنا بھی قبول کروانی ہو تو مصطفیٰ کے سلام سے قبول ہوتی ہے، ثنائے خدا بھی اگر قبول کروانا ہو اسے تو سلام مصطفیٰ سے قبول ہوتی ہے۔ تو لوگوں جب خدا اپنی ثنا مصطفیٰ کے سلام کے بغیر قبول نہیں کرتا تو تمہاری دعا مصطفیٰ کے سلام کے بغیر کیسے قبول کرنا؟ کافروں سے خطاب کیا، غیروں سے، دشمنوں سے خطاب کیا، فرمایا لا یعلمھا الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، چابیاں اس کے پاس ہیں۔ ایک روز میں سویا تو اللہ پاک نے زمین کے سارے خزانوں کی ساری چابیاں مجھے عطا کر۔ یہ غیب ایسا خزانہ نہیں جو کھل نہیں سکتا، غیروں کے لیے بند رہتا ہے اور اپنوں کے لیے وہ کھولتا ہے، اسی کھولنے کے سلسلے کو نبوت کہتے ہیں۔ غیب کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، اسی کے پاس ہیں، اور انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کہاں ہیں۔
اب اس آیت سے بھی بعض ساتھیوں کو کج فہمی اور کم فہمی کی وجہ سے اور نادانی کی وجہ سے اور مقام و منصب رسالت کا فہم اور معرفت کما حق نہ ہونے کی وجہ سے یہاں بھی مغالطہ لگا اور یہ کہہ دیا کہ دیکھو اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، بے شک مفاتیح الغیب کا مالک اللہ ہے، لہذا اس کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو اس کا یہ مفہوم لے لینا کہ یہاں بھی نفی ہو گئی کہ بس اب غیب کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے. اگر یہ معنی اس کا لے لیا جیسے بہت سے ساتھی غلطی سے لے بیٹھتے ہیں تو یہ قرآن مجید کے ساتھ کفر ہو جائے گا. نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ایسی ہوگا کہ قرآن کے بعض حصے کو مان لیا اور بعض کا انکار کر دی. نہیں، قرآن کو ٹوٹیلٹی میں لینا چاہیے. یہاں یہ بیان کرنا مقصود ہی نہیں کہ علم غیب اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا. یہاں تو یہ بیان ہو رہا ہے کہ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں اور انہیں اور کوئی نہیں جانتا. یہ معنی نہیں ہے کہ علم غیب اللہ کسی اور کو نہیں دیتا. اب کیا ہے کنجی کسے کہتے ہیں؟ مفتاح کی جمع ہے مفاتح. کنجی کہتے ہیں تالے کو کھولنے والا آلہ. کنجی اس لیے ہوتی ہے کہ تالے کو کھولا جاتا ہے. تو مفتاح استعمال کرنے کا مطلب یہ تھا کہ غیب ایک خزانہ ہے اللہ کا. غیب ایک خزانہ ہے اللہ کا، جیسے آپ تالے میں ایک چیز رکھتے ہیں آپ کا خزانہ ہوتا ہے، تو غیب اللہ کا خزانہ ہے. اور فرمایا اس کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں. تالے کا کام ہوتا ہے بند کرنا اور کنجی کا کام ہوتا ہے کھولنا. اور اگر علم غیب اللہ کا ایسا خزانہ ہوتا کہ اس نے اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے ہر ایک پر بند کر دیا ہوتا اور کسی کو سرے سے یہ خزانہ علم غیب کا دینا ہی نہ ہوتا تو وہ اس کی کنجیاں بناتا ہی نہیں. کنجیوں کا بنانا اور رکھنا اور بتانا کہ میرے پاس ہیں، اس بات کا اشارہ ہے کہ جو غیر ہیں ان کے لیے خزانہ بند ہے، اپنوں کے لیے کنجیاں موجود ہیں جن کے لیے چاہتا ہوں کنجی لگا کے دے دیتا ہوں. مفاتیح الغیب، کنجی کے دو ڈائریکشن ہوتے ہیں. اگر کنجی کو آپ اس طرف گھما دیں تو بند ہو جاتا ہے، اس طرف گھما دیں یا جیسے بھی ڈائریکشن ہو تو کھل جاتا ہے. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کنجی میرے پاس ہے تمہارے پاس نہیں ہے. جب غیر دیکھتا ہوں عام آدمی کے لیے تو کنجی اس طرف پھیر دیتا ہوں، اور جب پیغمبر نبی اور پیارے آتے ہیں تو کنجی اس طرف پھیر دیتا ہوں. انہی کنجیوں سے غیب کا خزانہ بند بھی ہوتا ہے، انہی کنجیوں سے غیب کا خزانہ کھل بھی جاتا ہے. آیت کا تو یہ معنی ہے. تو یہ تو علم غیب عطا کرنے کا اشارہ دے رہی ہیں. یہ تو اشارہ ہے. آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا سورہ اعراف میں، وہ جب درخت کا پھل کھانے کا معاملہ ہوا تو پھر جب اتارا تو اتارنے لگے نا، اللہ پاک اتارنے کو حکم دیا تو اترنے لگے. تو جاتے ہوئے ایک بات کہ آدم ذرا رک جائے، ایک بات سنتا جا. ناراضگی ہو رہی ہے نا، ناراضگی ہو رہی ہے اور حبوط ہو رہا ہے، زمین پر اتارا جا رہا ہے. آپ اتر جائیں، آپ زمین پر جا رہے ہیں. اتر کے نیچے جانے لگے تو ساتھ بلا کے کہتے ہیں آدم تمہیں کہا نہیں تھا اب یہ پھل نہ کھانا؟ اور آدم تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ بڑا بے ایمان ہے، شیطان کھلا دشمن ہے، اس کے جال میں نہ آنا. اب آپ ایمان سے کہیے کسی کو سزا دے کے اگر معاذ اللہ دھتکارنا مقصود ہو اور سزا دے کے بھگا دینا مقصود ہو تو اسے روک کر پیچھے کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ ہائے ہائے بھئی دھزا دے دی، نکال دیا. کوئی روک کر کہتا ہے تمہیں بتایا نہیں تھا بھئی یہ نہ کھانا، اور یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ بڑا بے ایمان ہے، پرلے درجے کا دشمن ہے شیطان، ان کے جال میں نہ آنا. باری تعالیٰ بتایا تھا. پھر اترنے لگے. فرمایا ذرا ایک اور بات تو سن جانا. وہ کیا ہے؟ فرمایا اگر مجھ سے معافی مانگنی ہو تو یہ کلمات بھی بتا دیتا ہوں. ہائے ہائے. تو آدم علیہ السلام سزا میں اشارہ مغفرت پا گئے. ہائے تھی سزا اور اس میں اشارہ محبت پا گئے. اشارہ
بھائی درخواست کا طریقہ بھی لکھا دیتا ہوں، اس طرح کر کے لکھنا نا اور ڈال دینا، قبول ہو جائے گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اس طرح درخواست لکھ کے ڈال دینا تو قبول ہو جائے گی۔ جی سزا جا رہی ہے، جنہیں یہ سزا نظر آ رہی ہے وہ سزا میں ہی گم ہیں آج تک، جنہیں سزا نظر آئی وہ آج تک سزا میں ہی گم ہے کہ معاذ اللہ غلطی ہوئی سزا دے دی، اپنی اپنی عقل ہے، پتہ نہیں یہ ہماری الٹی ہے یہ اوروں کی الٹی ہے، کسی کی تو الٹی ہے، تو کئی تو سزا میں گم ہیں۔ اور جب ہم اس مقام کو پڑھتے ہیں تو اللہ کی عزت کی قسم مجھے تو سزا میں عطا نظر آتی ہے، سزا میں عطا نظر آتی ہے۔ تو مقصد ہے کہ ایک جملہ ایسا بولا جاتا ہے، مضمون ایک اور ہوتا ہے پر دوسرا اشارہ بھی اس میں دے دیا جاتا ہے۔ تو ایک بات شریعت میں فقہ میں کہتے ہیں عبارت النص، ایک ہوتی ہے اشارت النص، اور دلالت النص اور اقتضاء النص اور کئی ہوتے ہیں۔ تو عبارت النص تو یہ ہے کہ غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں اور کسی کو معلوم نہیں کہ کہاں رکھی ہے، یہ تو ہے عبارت النص۔ اور اشارت النص ہے چونکہ مفاتح الغیب کہا، ترجمہ اگر کر لیں تو غیب کو کھولنے والے آلے، یہ معنی ہے اس کا۔ لفظ کنجی نہ کہیں، اصل عربی لغت پر آ جائیں۔ کیا بھئی کنجی تو آپ نے بنا دیا نا اردو زبان میں لفظ، یہ تو آپ کا ہمارا لفظ ہے نا، کنجی چابی چھوڑ دیں، نہیں عرب میں چلے جائیں، عربی لفظ ہے قرآن کا مفتاح۔ عرب تو کنجی نہیں کہتے، وہ تو مفتاح کہتے ہیں۔ مفتاح کس سے ہے؟ فاتحہ سے۔ اب اصل لغت پہ آ جائیں نا، مفتاح کس میں سے ہے؟ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کھول دینے والی سورت، سارے راز کھول دینے والی سورت فاتحہ، اور فاتحہ کھولنا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے بڑی بڑی عظیم فتح کا راستہ آپ کے لیے کھول دیا۔ فاتحہ سے مفتاح، فاتحہ سے فاتح، فتح کرنے والا، یعنی کلوں کے دروازے کھول کر اندر داخل ہو جانے والا۔ اس سے مفتاح، اس سے مفتاح، تو مفتاح کا معنی وہ آلہ جو کھول دے، وہ آلہ جو کھول دے، اور اس مفتاح کی جمع مفاتح اور جمع منتہی الجموع مفاتیح۔ یہاں تو صرف جمع ہے مفاتح، یہاں چھوٹا جمع ہے، چھوٹا، اس سے بڑا جمع ہے کیا؟ مفاتیح۔ اس پر ساری جمعیں ختم ہو جاتی ہیں، منتہی الجموع کہتے ہیں عربی میں، صرف اور نحو اور گرامر کے اندر، تو لغت کی زبان میں تو وہ مفاتیح ہے۔ یہاں تو مفاتح کا ذکر کیا نا، اور حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث صحیح ہے، کس کتاب میں ہے یہ؟ بخاری مسلم متفق علیہ حدیث، ضعیف نہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ یہاں تو فرمایا نا کہ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، لا یعلمھا الا ہوا، اور کوئی نہیں جانتا ان کو کہ کہاں ہیں۔ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سنایا کن کو جا رہا ہے؟ یہ تو کفار سے خطاب ہے، ہائے، یہ کو مومنوں کو سنائی جا رہی ہے بات، ہائے ہائے، یہ تو جھٹلانے والوں کو بتایا جا رہا ہے، کافروں کو، مشرکوں کو، دین کے دشمنوں کو، ان کو بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ وہ لوگ جو کہانوں کے پیچھے جاتے، یہ بات تو چوروں کو بتائی جا رہی ہے، جو خزانہ لوٹنے کی تلاش میں ہے کانوں کے ذریعے، کہ یہ بھی پتہ چل جائے، یہ چوروں سے کنجیاں چھپائی جاتی ہیں، اپنوں کو تو کنجیاں دے کے آدمی چلا جاتا ہے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کنجی کی حقیقت کیا ہے، کہ کسی سے چھپائی جاتی ہیں، چوروں سے، غیروں سے، اپنوں کو تو دی جاتی ہیں، جس سے خطرہ اس سے چھپا رکھتے ہیں، اور جو اپنے ہوتے ہیں ان کے تو ہاتھ میں گچھے ہوتے ہیں۔ اور مفاتح، غیب کی کنجیاں، کیا کوئی اتنے الگ الگ صندوق ہیں جو کنجیاں کہنے کی ضرورت تھی؟ بھائی وہ ڈپلیکیٹ ہوتے ہیں نا کئی کنجیاں، ایک ایک ہر ایک کو دے دی جاتی ہے، اللہ، ایک ایک ہر ایک کو دے دی جاتی ہے۔
ہر پیغمبر کو اس کی ضرورت کے مطابق خزانے کی کنجی دے دی، اور مصطفیٰ کو ساری دے دی۔ اب چوروں سے خطاب کیا، کافروں سے خطاب کیا، غیروں سے، دشمنوں سے خطاب کیا، فرمایا لا یعلمھا الا ھو، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، چابیاں اس کے پاس ہیں۔ ہم نے پوچھا حدیث کے ذریعے آقا علیہ السلام کبھی بتا دیں کہ کسی کو دیتا بھی ہے، کسی کو اللہ نے دی بھی ہے؟ تو حضور نے فرمایا امت کے لیے، چونکہ امت نے پوچھا ہے نا تو امت کو اپنوں کو بتا دیا۔ فرمایا ایک روز میں سویا تو اللہ پاک نے زمین کے سارے خزانوں کی ساری چابیاں مجھے عطا کر، ہوتی تو مفاتیح خزائن الارض، حدیث پاک کے لفظ، اللہ پاک نے زمین کے خزانوں کی مفاتیح جمع منتہی الجموع ساری چابیاں مجھے عطا فرما دی۔ اے محبوب جس کو جتنی چاہتے ہو عطا کر دو۔ محبوب ساری چابیاں آپ کے پاس ہیں، باطنی بھی زمین کے خزانے، ظاہری بھی اسلام کے عمراء کو دے دو، سلاطین کو دے دو، سلطان محمود غزنوی کو دے دو، وہ فتوحات کرتے چلے جائیں تو جتنے خزانے ہیں چابیاں دے دی۔ کیا؟ اور ابو الحسن خرقانی کو بھی دو، یہ بھی کس میں ہے؟ کئیوں کے پاس وہ چابیاں ہیں دوسری، کئیوں کے پاس باطنی چابیاں ہیں۔ ایسوں کو بھی دے دو کہ 17 حملے کیے سلطان محمود غزنوی نے، وہ چابیاں ہیں نا زمین کے خزانے کی، فتوحات کی چابیاں۔ سومنات کا مندر فتح نہیں ہو رہا، آخری حملہ 16 کر چکے ہیں، 16 پریشان ہیں، رات کو رو پڑے، گر گڑا گئے کہ باری تعالیٰ اب تو سکت نہیں رہی حملے کی، آخری حملے کی تیاری ہے، یہ تو لشکر اسلام شکست کھا جائے گا، کفر کی فتح ہو جائے گی، مار کر ختم ہو جائے گا، کیا کریں؟ فرمایا رات کو نکل، تیرے اپنے لشکر میں ہی ایک سپاہی ہے، وہ چابیوں والا ہے۔ ہائے ہائے کہ اب کیا کیا بتائیں کسی کو جنہوں نے یہ قصہ ہی نہیں دیکھا چابیوں کا، خالی لفظ ہی پڑا سنا ہے۔ وہ چابیوں والا ہے تو اس کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا چابی والا ہے نا، پہچان یہ ہے، دیکھنا رات کو آندھی آئے گی، خیمے چراغ ہیں، مٹی کے دیے ہیں، سارے بجھ جائیں گے، تو اس کا چراغ نہیں بجھے گا، تلاوت کر رہا ہوگا، جس کا چراغ آندھی نہ بجھا سکے، آندھی جس کا چراغ نہ بجھا سکے، وہ چابی والا ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خمدہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اور جن کے دیے میں اسی چراغ کی لو آ جاتی ہے وہ بھی آندھیوں سے نہیں بجھتے اور پھونکوں سے نہیں بجھتے۔ تو فرمایا آندھی آئے گی چراغ نہیں بجھے گا، پہچان لینا یہی چابی والا ہے۔ بس نکلے رات کو، حضرت ابو الحسن خرقانی کا خیمہ تھا، ہم خرقان بھی حاضر ہوئے ان کے دربار پر، بستام گئے پھر خرقان گئے، وہ منظر تھا۔ تو حضرت سلطان محمود غزنوی ان کے قدموں پہ گر پڑے جا کر، حضرت جی مہربانی کر دیں، کرم کر دیں۔ اب وہ فوجی سپاہی ہے اور سلطان محمود غزنوی بادشاہ وقت ہے، بادشاہ وقت ہے، فل اتھارٹی ہے، سلطان ہے، یہ سپاہی ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے وہ دنیا کو مغالطے میں رکھنے کے لیے سپاہی بن کے بھرتی ہو جاتے ہیں، کوئی کسی رنگ میں، کوئی کسی رنگ میں۔ تو قدموں میں گر پڑے، وہ کہنے لگے جی یہ کیا کر رہے ہیں، میں تو گنہگار ایک سپاہی ادنا صاحب کا ملازم ہوں۔ انہیں کہا نہیں، یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، بات سمجھ میں، اب بات ملازمت کی نہیں، میں ملازم ہوں، ملازم میں ہوں، سلطان آپ ہیں۔ بار صورت اصرار کیا، وہ جان گئے کہ پکا ہو گیا ہے، یہ پکا ہے، اب چھوڑے گا نہیں، بڑا ٹالا، بڑے بہانے بنا، وہ چھوڑے گا نہیں۔ آپ نے اپنا قمیض اتار کے دے دیا، کہا یہ قمیض لے جاؤ اور جا کے اللہ کے حضور 2 نفل پڑھ کے سجدہ کر کے قمیض مصلے پہ رکھ لینا اور اس کا واسطہ دے کر اللہ سے فتح مانگ لینا۔ تو پھر چابی والے تو ایسے ہوتے ہیں، چابی والے تو ایسے ہوتے ہیں، اس قمیض کا واسطہ دے کر مانگ لینا جو مانگنا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے آ کے حضرت ابو الحسن خرقانی کا قمیض مصلے پہ رکھ لیا اور سجدہ اللہ کے حضور کر کے، عبادت کر کے ہاتھ اٹھائے اللہ کے حضور، عرض کیا مولا اس اپنے محبوب فقیر کے قمیض کا صدقہ سومنات کے مندر اور اس قلعہ کی فتح عطا کر۔
صبح حملہ کیا، کلا فتح ہو گیا۔ مبارک دینے کے لیے پھر آئے حضرت ابوالحسن خرقانی کی خدمت، مبارک دینے آئے تو حضرت ابوالحسن خرقانی مسکرا کے معلوم ہے کیا کہتے ہیں، سلطان محمود غزنوی کو کہتے ہیں کہ جو قمیض دیا تھا ارزاں فروخت آئی، سلطان قمیض بڑا سستا بیچ دیا، تو نے قمیض بڑا سستا بیچ دیا، ایک کلا کی فتح مانگی، جب قمیض رکھ ہی لیا تھا تو سارے ہندوستان کی فتح مانگتا، آج وہ مل جاتی، سستا بیچ دیا۔ آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے چابیاں عطا کر دی، پھر حضور وہ چابیاں امت کو دیتے ہیں، جتنی جس کو چاہتے ہیں، جس کو جتنی سلطنت دیتے ہیں اتنی چابیاں دے دیتے ہیں۔ تو یہ تو نظام ہے، یہ گچھے ہیں چلتے رہتے ہیں۔ فرمایا اللہ مفاتیح الغیب کا مالک ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ مالک ہے، عطا کی منع نہیں کی، مالک ہونے کی بات ہے، مالک وہی ہے جس کو چاہے دے دے۔ تو چابیوں کا ذکر اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ غیب ایسا خزانہ نہیں جو کھل نہیں سکتا، غیروں کے لیے بند رہتا ہے اور اپنوں کے لیے وہ کھولتا ہے۔ اسی کھولنے کے سلسلے کو نبوت کہتے ہیں، اسی کھولنے کے سلسلے کو نبوت کہتے ہیں۔ نباؤن اس کا معنی ہی غیب کی خبریں دینا، نبوت نباؤن سے ہے، اس کا معنی بھی یہ ہے غیب کی خبریں دینا، اور نبی کا لغوی معنی یہ ہے جو غیب کی خبر دے۔ اب اندازہ کر لیں، یہ تو بات ہی اسی علم غیب اور خبر غیب سے ہوتی ہے شروع۔ اور چابیاں کیوں فرمائیں؟ وہ اس لیے فرمائیں تاکہ یہ علم غیب وہ خزانہ ہے کہ از خود کوئی رسائی حاصل نہیں کر سکتا، یہ تو جس کو اللہ دینا چاہتا ہے اس کو عطا فرما دو، جس کو چاہتا ہے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ اشارہ اس طرف فرمایا اللہ رب العزت نے۔ آپ اس پر دو قرآن مجید کی آیتیں تصدیق کے لیے اور ذہن میں رکھ لیں۔ آل عمران آیت نمبر 179 179 اور دوسری آیت سورہ جن الجن آیت نمبر 26 اور 27۔ اب چار آیتوں کا اکٹھا مطالعہ کروا دیا نا، دورے میں آ گیا، جن 26 27۔ اب یہ دو آیتیں آپ نے پڑھ لی، اب ان دو آیتوں کو بھی پڑھ لیں۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ پاک کی اے لوگو، عوام سے خطاب ہے، اے لوگو اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر لیطلعکم علی الغیب، کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے۔ اب وہی بات آ گئی نا جو میں نے کہی عنده مفاتیح الغیب، کہ جن کو مطلع نہیں کرنا ان کے لیے خزانہ بند ہے، چابیاں اللہ کے پاس، کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے ان کے لیے چابیاں اللہ کے پاس بند۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اور جنہیں غیب پر مطلع کرنا ہوتا ہے، یہ بھی سن لو، یہ بھی نہیں کہ کسی کو نہیں کرتا، نہیں، تمہارے لیے بند ہے، عوام کے لیے، مگر اللہ غیب کے لیے کیا برگزیدہ لوگوں میں رسولوں سے جنہیں چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، انہیں پھر اپنے غیب پر مطلع فرما دیتا، ان کے لیے خزانہ غیب کھول دیتا ہے۔ تو رسولوں کے لیے اطلاع علی الغیب فرمایا، کیا ٹرم ہے؟ اپنے لیے یاد رکھ لیں، فرمایا عالم الغیب، وہ آگے آیت آ رہی ہے، اپنی شان فرمائی عالم الغیب، اور اطلاع علی الغیب یہ اللہ کی شان نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو کون اطلاع دے سکتا ہے؟ مطلع علی الغیب مخلوق کے لیے، عالم الغیب اللہ کے لیے۔ تو فرمایا اصلاً غیب کا علم میرا خزانہ ہے، میرے پاس ہے، چابیاں میرے پاس ہیں، اور عام لوگوں پر ان کو نہیں کھولتا، اور جن کو دینا ہوتا ہے انہیں رسولوں میں سے منتخب کر لیتا ہوں۔ تو اطلاع علی الغیب رسولوں کا خاصہ ہے، رسولوں کا خاصہ ہے، یہ خاص رسولوں کے لیے کہ وہ غیب پر مطلع کیے جاتے ہیں۔ اور کیوں ایسا فرمایا کہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا اور صرف رسولوں کو کرتا ہوں؟ اس لیے کہ اگر تمہیں بھی غیب دینا شروع کر دوں عوام کو، یہ باقی آیتیں کفار، مشرکین، ان کے کاہن اور عوام کے لیے ہیں۔ فرمایا اگر غیب کا علم، یہ خزانہ علم غیب اگر میں عوام کے لیے بھی کھول دوں
اور ہر کوئی اپنے ذرائع سے کسی نہ کسی سبیل سے اس تک پہنچ جائے، اور پھر رسولوں پر بھی یہ فرشتے کے ذریعے اتار دوں اور رسولوں کے دل میں بھی یہ ڈال دوں، تو پھر تمہارے اور رسولوں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ امتیاز تو ہے ہی علم، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سب سے بڑا امتیاز اور فرق تو میں نے رکھا ہی علم کا ہے۔ سب سے بڑی عظمت کی بنیاد تو ہے ہی علم، اور یہی علم اگر میں عام پر بھی کھول دوں، عوام پر، اور رسولوں کو بھی اتاروں، تو وہ تو ہمسری اور برابری کا دعویٰ کرنے لگ جائیں گے۔ ایک تو اس وجہ سے تقسیم کر دی، مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، یہ ایک آرٹیکل ہے، آرٹیکل 1، یا یوں ہی کہہ لیں کہ اس آرٹیکل کے دو کلاسز ہیں۔ کلاس 1 کہ لوگوں تم پر اللہ اپنا خزانہ علم غیب نہیں کھولتا، تمہیں اطلاع نہیں دیتا، اور کلاس 2 وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اور یہ بھی نہ سمجھنا کسی کو نہیں بتاتا، نہیں، رسولوں کو عطا کرتا ہے، انہیں چنتا ہے، منتخب کرتا ہے، وہ مجتبی ہوتے ہیں اللہ کے، انہیں مطلع کرتا ہے۔ تو دو کلاسز ایک ہی آیت میں آ گئی، اور اس کی وجہ یہ تاکہ جب بھی کسی کو علم الہی تک رسائی حاصل کرنے کی ضرورت ہو تو وہ رسولوں کے محتاج ہو۔ اس کی وجہ یہ ان سے بند کر دیا، چابیاں اللہ نے رکھ لی، رسولوں کو مطلع کر دیا۔ یہ فرق اس لیے کیا کہ مخلوق کو جب علم الہی سے اکتساب فیض کی حاجت ہو اور مغیبات الہیہ پر ایمان لانے اور جاننے کی حاجت ہو، اور اس خزانہ علم عظیم اس سے اکتساب کی حاجت ہو، تو وہ دیکھیں سارے دروازے بند ہیں، ان کی